مجھ پر اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ کے شکر کے بعد میں آپ حضرات کا شکر گزار ہوں کہ یہ عزت دی اور ہمارے اور آپ کے درمیان محض دینی تعلق کی بنیاد پر یہ موقع عنایت فرمایا کہ ہم اور آپ دین کی باتیں سنا کر دنیا اور آخرت کی خیر کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین اس کی توفیق دے اور قبول فرمائے۔ آپ نے اعلانات کے مطابق سنا کہ مجھے جس عنوان پر باتیں کہنی ہیں وہ یہ ہے کہ خالص اسلام کیا ہے۔ خالص اسلام کیا ہے؟ بظاہر یہ سادہ سا کامن سا عنوان ہے، لیکن اگر غور کریں تو اس عنوان کو سمجھنے کی اور اس سے متعلقہ امور کو چلے گا کوئی چلنے دیجیے، اس کی انتہائی شدید ضرورت ہے۔ اور اگر اس مضمون سے متعلق میں آپ حضرات کو کچھ پہلوؤں پر توجہ دلا سکا تو آپ خود بھی محسوس کریں گے کہ ہمارے اور آپ کے قیمتی اوقات کو خالص اسلام کو سمجھنے کے لیے لگانا بہت ضروری اور بہت مفید ہوگا۔ عنوان کی ضرورت سب سے پہلے اس لیے ہے کہ رب العالمین کا فرمان ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کائنات کا کوئی بھی شخص ہو، اگر اسلام کے علاوہ کوئی بھی دین اختیار کرتا ہے اللہ رب العالمین کے یہاں کبھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ صاف اعلان کر رہا ہے فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ ہمارے اور آپ کی دنیا کی زندگی امتحان ہے، اس امتحان کا نتیجہ آخر میں آنا ہے، یہ ہمارے عقیدے کی بنیادوں میں شامل ہے۔ اس امتحان کے بعد ہر مسلمان کے لیے اگر وہ ایمان رکھتا ہے اور دین کی بنیادی معرفت بھی رکھتا ہے تو اس کے نزدیک سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ رب العالمین کے بھیانک عذاب اور پکڑ سے بچ جائے۔ جہنم کا عذاب جس کی آگ دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ شدید ہے، جہاں آدمی اگر چلا گیا اللہ ہمیں محفوظ رکھے تو وہاں سے بھاگ نہیں سکے گا۔ وما ہم عنہا بغائبین، موت کو پکارے گا موت نہیں آئے گی، چمڑیاں جھلس جائے گی نئی چمڑیاں پہنا دی جائے گی، انتہائی بھیانک ناقابل تصور عذاب۔ اس سے اگر بچنا ہے تو صرف اور صرف اس کا واحد راستہ دنیا میں اسلام ہے۔ اسلام نہیں ہے تو آپ اس بھیانک عذاب سے بچ کر اللہ کی نعمتوں یعنی جنت کے مرکز اور مقام کو حاصل نہیں کر سکتے، داخل نہیں ہو سکتے۔ صرف ایک بات یہ کافی ہے کہ اس عنوان کی اہمیت کو ہم سمجھیں۔ اب یہاں تھوڑی دیر کے لیے ایک جملہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ دنیا میں آج دوسرے مذاہب کے ماننے والے بہت چیخ چیخ کر چلا کر ٹی وی چینل پر اور دوسرے مقامات پر کہتے ہیں سارے دھرم سچے اچھے، سب کے راستے الگ الگ ہیں، منزل سب کی ایک ہے۔ میں یہ کہتا ہوں اللہ رب العالمین کے فرمان کی روشنی میں دنیا کے لوگوں کو برا لگے لیکن انہیں یہ ماننا پڑے گا کہ یہ ان کے بھلے کی بات ہے، کہ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے، دنیا کا سب سے بڑا دھوکہ، انسانی زندگی کا سب سے بڑا فریب ہے، ابلیس کی تلبیس ہے۔ ہم جب رب العالمین نے ہم کو آپ کو بنایا تو وہی بتائے گا نا کہ کس لیے بنایا، کیا پرپز ہے، کیا مقصد ہے، اس کا پسندیدہ دین کون سا ہے، مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ جو دین اس نے جب کائنات کے سلسلے میں ہم نے قرآن میں پڑھا اور یہ ہماری عقل بھی کہے گی الا لہ الخلق والامر، مخلوق کائنات اسی کی ہے تو حکم بھی اسی کا چلے گا۔ گھر آپ کا ہے، آپ کے گھر میں کسی اور کا نظام اور کسی اور کا آرڈر چلے گا نہیں، کائنات اللہ کی ہے تو قانون کسی اور کا کیسے چل سکتا ہے، دین شریعت کوئی اور کیسے دے سکتا ہے۔ لہذا خلق مخلوق اس کی ہے، پیدا اس نے کیا، اس کائنات کو رچا اس نے تو چلائے گا بھی وہی قانون اسی کا ہے۔ سورج چاند ستارے پہاڑ پیڑ پودے کائنات کی ہر مخلوق اسی کے قانون پر رواں دواں ہے، انسان کو بھی اسی کے قانون کا پالن کرنا چاہیے۔ لہذا ہم اسی سے پوچھیں کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ میں اکثر مثال دیتا ہوں، علماء بھی دیتے ہیں کہ بیان کرتے ہیں اگر کسی کمپنی کی کوئی مشین آپ کے پاس آئے گی تو اگر برطانیہ کی ایک خاص کمپنی کی مشین آپ نے خریدی تو اسے آپریٹ کرنے اور استعمال کرنے کا طریقہ آپ امریکہ، رشیا
چائنا انڈیا کی کمپنیوں سے رجوع نہیں کریں گے کہ بتائیے کیسے یوز کی جائے. جس کمپنی نے بنایا ہے اسی کمپنی سے آپ رجوع ہوں گے. سمپل بات، سمپل لاجک. اب اللہ نے کائنات بنائی، اللہ نے آپ کو ہم کو بنایا، اس پوری دنیا کو بنایا، تو دوسرا کوئی بتائے گا کہ ہمیں جینا کیسے ہے، کون سے دھرم پہ چلنا ہے، کون سا راستہ صحیح ہے کون سا غلط ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ یہ وہی بتائے گا. اور جب ہم نے اس سے پوچھا اہدنا الصراط المستقیم، تو اس نے جواب دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اس نے بتایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین بس الاسلام ہی ہے. دین الاسلام ہی ہے. سارے دھرم سچے نہیں ہیں. ہو سکتا ہے کچھ اچھے دکھائی دیتے ہیں، کچھ اچھا ہونا ہر مذہب کی خوبی ہے. دنیا کا کوئی بھی بڑے سے بڑا باطل مذہب ہو، اچھی طرح دماغ میں بٹھائیے. ابھی باتیں کر رہے تھے ہمارے ہاں ختم نبوت اور دوسری گمراہیاں، بہت ساری فتنے پھیلے ہوئے ہیں. جتنے فتنے پھیلتے ہیں، جتنے باطل مذاہب ہیں، ان کے اندر 100% برائیاں نہیں ہوتی، کچھ خوبیاں ہوتی ہیں، کچھ چمک دمک کی پرکشش چیزیں ہوتی ہیں. آج کے نوجوان کو دھوکہ دینے کے لیے گلیمر دکھایا جاتا ہے. حوالے، جیسا کہ ابھی شیخ فرما رہے تھے، حوالے، ارے اتنا حوالہ حدیث کو نمبر کے ساتھ بیان کر رہا ہے، ٹی وی چینل پر آتا ہے، اس کے اتنے فالوورز ہیں. یہ چیزیں حق کی دلیلیں نہیں ہیں، یہ دھوکے کی چیزیں ہیں. اور ابلیس تلبیس کے لیے، دھوکہ دینے کے لیے ایسے بہت سے ہتھ کنڈے استعمال کرتا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن و حدیث میں ہم کو اپنی شریعت میں اس سے متنبہ اور آگاہ کیا ہے کہ دھوکہ دینے والے شکاری آپ کو شکار کرنے کے لیے زمین پر جو جال بچھائیں گے وہ دکھائی نہیں دے گا. چمک والا دانہ دکھائی دے گا، آپ اسے چگنے اتریں گے، جال میں پھنس جائیں گے. تو دنیا میں بہت سارے مذاہب ہیں. اللہ رب العالمین نے جواب دیا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک تو دین پسندیدہ، قابل قبول الاسلام ہی ہے. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے تمہارے لیے الاسلام کو دین کے طور پر پسند کر لیا. اب اللہ نے جو پسند کیا، اور اللہ کا صاف صاف اعلان ہے کہ اس دین کے علاوہ رب العالمین کسی اور مذہب کو قبول ہی نہیں کرے گا. اس کے اعلانات اور اس کے وعدوں کو قرآن میں اگر کھنگالے تو معلوم ہوگا کہ اسی اسلام کی وجہ سے دنیا میں بھی ہم کو عزت ملے گی. مسلمان ذلیل ہے تو اس لیے ذلیل ہے کہ اس کے پاس خالص اسلام نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض وليمکنن لهم دینہم الذی ارتضی لهم. یہ اس کا وعدہ غلط نہیں ہو سکتا. پریکٹیکل میں واقع بھی ہوا ہے کہ ایمان اور عمل صالح جو اسلام کی بنیادیں ہیں اس کو اختیار کوئی کرے گا، کوئی سماج، طبقہ یا فرد، اللہ رب العالمین اسے زمین میں خلافت، حکومت، غلبہ دے گا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ آب ذر سے لکھنے کے لائق ہے، جنہوں نے فرمایا تھا نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام ومہما ابتغینا العزت بغیرہ اذلنا اللہ. ہم وہ قوم ہیں کہ اللہ نے جنہیں اسلام کی وجہ سے عزت بخشی ہے، اور جب بھی اسلام کو چھوڑ کر کسی اور چیز کے وجہ کے ذریعے ہم عزت چاہیں گے، سیاسی طاقت، معاشی قوت، تعلیمی سندیں، فلاں فلاں اقتدار اور فلاں فلاں دوسری دنیا کی چیزیں، حکومتوں سے تعلق اور فلاں سے تعلق، یہ دنیا کے وسائل ہو سکتے ہیں، لیکن اسلام اور اسلامی تعلیم اور بنیادوں کو چھوڑ کر اگر ان بنیادوں پر آپ تکیہ کریں گے، ان کی بنیاد پر عزت چاہیں گے، اذلنا اللہ، اللہ ہمیں ذلیل کر دے گا. اور یہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہاں سے اللہ کا پسندیدہ دین الاسلام. خالص اسلام ہی جنت میں جانے اور جہنم سے بچانے کا سرٹیفکیٹ ہے اور کوئی دوسرا راستہ نہیں. چھوٹی نبوتیں جہنم کی طرف لے جائیں گی. دعات علی ابواب جہنم، جہنم کے راستوں کی طرف بلانے والے دعات جو آج ہر طرف بکھرے ہوئے ہیں، چینل کے ذریعے، ٹی وی کے ذریعے، آپ کے موبائل کے ذریعے آپ کے گھروں میں گھس رہے ہیں. ان سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. اس لیے اس سوال کا جواب تلاش کیجئے کہ خالص اسلام کیا ہے.